بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کے سلسلے میں یہ آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات پیش کی جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت طیبہ کا مطالعہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں نے آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی سیرت کا مطالعہ کیوں ضروری ہے اس پر بات کی تھی۔ اب اس سیرت نبی کے سلسلے میں اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے زمانہ جاہلیت کے بارے میں چند گزارشات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ زمانہ جاہلیت کی خوبیاں کیا تھیں، خامیاں کیا تھیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے بعد جو دنیا کے اندر انقلاب آیا آپ علیہ السلام کی سیرت کی برکت سے، وہ اس کے بارے میں پھر آپ علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنا ذرا آسان ہو جائے گا۔ زمانہ جاہلیت سے مراد وہ دور ہے جو اسلام سے قبل عرب میں رائج تھا۔ اس دور کو دور جہالت اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کی اکثریت اپنی اخلاقی اور علمی اعتبار سے نابلد اور بے خبر تھی۔ اس دور میں جہالت، بت پرستی، ظلم و ناانصافی، قبیلی عصبیت اور اخلاقی گروٹ عام تھی۔ چونکہ اس دور میں علم و ہدایت کی کمی تھی، اس لیے اس دور کو دور جہالت یعنی زمانہ جاہلیت کا کہا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بہت ساری خرابیاں، بہت ساری برائیاں پائی جاتی تھیں، اور زمانہ جاہلیت کے نام ہی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس حد تک برائی اور اس حد تک خرابیاں تھیں کہ نام بھی زمانہ جاہلیت رکھ دیا گیا۔ زمانہ جاہلیت کی خرابی میں سے ایک خرابی کفر و شرک تھا۔ کفر و شرک یہ عالم کہ مرکز توحید خانہ کعبہ میں 360 لوگوں نے بت رکھے ہوئے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کے لیے کوئی عزت کا مقام نہیں تھا۔ بے حیائی، فحاشی، زناکاری عام تھی۔ قتل و غارت اس قدر عام تھی کہ چھوٹی چھوٹی بات پر کسی کی جان لینا ان کے لیے آسان تھا، یہ کوئی مشکل نہیں تھا۔ اپنی زبان پر اس حد تک انہیں فخر تھا، اپنے علاوہ لوگوں کو وہ گونگا کہتے تھے۔ جہالت و ناخواندگی عام تھی، قبیلی عصبیت ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی، اور غلامی کا رواج عام تھا۔ اس کے علاوہ سود خوری، جوا، قمار بازی اور ہر قسم کی بد اخلاقی اس معاشرے کے اندر پائی جاتی تھی۔ لیکن ان برائیوں کے ساتھ ساتھ زمانہ جاہلیت کی چند خوبیاں بھی تھیں۔ زمانہ جاہلیت میں رہنے والے لوگوں کی چند خوبیاں تھیں، جن میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ وہ لوگ مہمان نواز تھے۔ ایک خوبی ان کی یہ تھی کہ وہ لوگ شجاع اور بہادر تھے، اور ایک خوبی ان کی یہ تھی کہ وہ عہد و پیمان کے اس حد تک پابند تھے کہ کسی سے جب وہ عہد و پیمان باندھ لیتے پھر اس کو وہ پورا کرتے تھے۔ شمشیر زنی، شاہ سواری، فنون حرب کے وہ لوگ ماہر تھے۔ اور یاد رکھیں اس بے حیائی اور بد اخلاقی کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کو بالکل محفوظ رکھا۔ آپ علیہ السلام جس نسب سے ہیں، آپ کا خاندان ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رہا، اور آپ علیہ السلام کا پورا سلسلہ نسب ہر قسم کی برائیوں سے پاک رہا، اور آپ ایک پاکیزہ خاندان کے اندر پیدا ہوئے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اس زمانے میں آ کر ایک دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا، ظلم و ناانصافی ختم ہوئی، کفر و شرک کے اندھیرے چھٹ گئے، بے حیائی کا خاتمہ ہوا، قتل و غارت کا بازار جو گرم تھا وہ تھم گیا، لوگوں کے اندر پیار، محبت، ہمدردی پیدا ہو گئی، عورتوں کو جینے کا شعور ملا، لڑکی کو وقار ملا، بیٹی کو زندگی ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی برکت سے دنیا کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا ہوا کہ دنیا امن و امان کا گہوارہ بن گئی۔